یہ بھائی صاحب لائن پہ ہیں، ان کو بھی تھوڑا سمجھ لیجیے۔ ہلو، بولیے بھائی صاحب۔ جی ہلو، ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم، محمد عاقل۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عاقل۔ محمد حاصل۔ آپ کا مسلک؟ جی میں حضور ثقلین میاں کے دامن سے وابستہ ہوں۔ حضور ثقلین میاں سے؟ جی۔ تو حضور ثقلین میاں کی دعوت برکاتہ کی یہ تعلیم ہے کہ حضرت معاویہ کو لعن طعن کیا جائے؟ جی ان کی یہ تعلیم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کیا جائے؟ میں اتنا علمدار نہیں ہوں حضرت۔ اچھا، تو اگر آپ ثقلین میاں سے جڑے ہیں تو آپ کے بھائی بھی ان سے جڑے ہوں گے؟ ہاں ہاں ہاں، تو آپ کے بھائی نے تو ابھی حضرت معاویہ کو گالی بکی ہے۔ نہیں بھائی، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی ریکارڈنگ بھیج دو تم کو۔ اس نے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی، اعلیٰ حضرت کو جہنمی بولا ہے، کتا بولا ہے، تاج شریعہ کو گالی بکی اس نے۔ دیکھو کسی بزرگ کے بارے میں غلط کہنا تو غلطی ہے۔ آپ کا بھائی ہے سگا، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، میرا بھائی جو جیسی کرنی وہ ویسی بھرنی۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی میں کس معاملے میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے معاملے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بھائی دیکھو، میں کسی بھی بزرگ کی برائی نہیں کرتا۔ اچھا، اور ہمارے حضور ثقلین میاں کے آستانے میں وہاں پہ جگہ جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کسی بھی دھرم کی برائی مت کرو۔ اچھا، دھرم کی برائی نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی دھرم کی برائی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو۔ دیکھو اگر مسلم ہے تب اور غیر مسلم ہے تب، وہ سب یوں اسی رب العالمین کی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ہے کسی کو برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ صحابہ سے نہیں میچ کھا رہا؟ جی آپ کا یہ عقیدہ نبی کے قول سے الگ جا رہا ہے؟ بھائی وہ مجھے آپ سمجھائیے تھوڑا سا، وہ کیسے؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اگر دیوبندی سلام کرے گا جواب دے دیں گے؟ ضرور ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ اچھا، قادیانی کرے گا تو بھی دے دیں گے؟ وہ تو ایک سلامتی ہے۔ ایک منٹ، قادیانی سلام کرے گا تو بھی جواب دے دیں گے؟ بالکل بالکل۔ اچھا، تو ثقلین میاں کا یہ عقیدہ ہے؟ بھائی وہ فقیری لین کے ہیں، میں اس چیز کے دوسرے کے عقائد سے معاملہ نہیں، میں انہیں چاہتا ہوں اور میرا جو عقیدہ ہے وہ ان سے ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی بزرگ سے آدمی کیوں جڑتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی ہوتا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو کہ آج سے میں نے توبہ کی ہر برے کام سے، اور نیک راستے میں نیک راہ دکھانے کا وہ قسم دلاتے ہیں۔ اچھا یہی ہے نا، اور اسی اس پہ آدمی چل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے وفا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، نیک راہ پہ چلنا آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ راہ نیک ہے؟ بھائی دیکھو سب سے پہلے قبر کے اندر بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کا ہوگا۔ نہیں، غلط بات۔ دوسری چیز یہی ہے کہ کسی غلط بات، کسی کے غلط کسی کا بات، دل نہیں دکھنا چاہیے۔ غلط بات۔ بڑی جو سنو ایک منٹ، جی ایک منٹ، سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، یہ کس نے بولا آپ کو؟ آپ ہی لوگ بتاتے ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ علماء لوگ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ بھائی پہلے تو دین کے بارے میں، تیرا دین کیا ہے؟ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ہوگا ماں ربو کا، ماں دینو کا، من کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ 3 سوال سب سے پہلے ہوں گے۔ جی اس کے بعد میں نماز کا۔ نماز کا تو بعد میں ہوگا، جب آپ کا عقیدہ ہی خراب ہوگا تو پھر آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا، جب آپ کا عقیدہ ہی خراب ہوگا، آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو جو علم غیب تھا وہ جانور، پاگل، مجنون، حیوانات کو ہے، اگر آپ کا ایسا عقیدہ ہوگا اور آپ ایسے عقیدے رکھنے والے کا سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ہیں، تو آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قیامت میں ہم اس کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر آپ ایسے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ کے پیر نے جب آپ کو بیعت کیا تو آپ سے یہ کہا کہ نیک راہ پہ چلنا، تو نیک راہ کیا ہے؟ نماز کی تو بات ایسی جہاں پہ یہ لوگ دوسرے باہری لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے
دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا نماز کا معاملہ ایسا تو اس جگہ سے ہم ہٹ جاتے ہیں، اپنی الگ ادا کر لیتے ہیں. نہیں تو پھر ایسے کیسے ہٹ جاتے ہیں؟ سنو، دین آپ کے سمجھنے سے نہیں چلے گا. جی جو شریعت کا اصول قانون جو طے ہے اسی پہ چلنا پڑے گا آپ کو. جی ٹھیک، اگر آپ کی 4 لوگوں سے پکی دوستی ہو گئی، اتنی دوستی ہو گئی کہ آپ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہی دوست آپ کو خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے کہے تو آپ کھائیں گے؟ نہیں تو دوستی توڑیں گے نا، دوستی توڑیں گے نا. بالکل بالکل. ہاں، اسی طریقے سے دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر آپ کا سگا بھائی بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، جیسے احمد قادیان نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک، اس پہ امت کا اجماع ہے وہ کافر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے سلام کا جواب دے دوں گا. کافر کے سلام کا جواب حضور کی بخاری شریف کی حدیث کا کیا ہوگا کہ بد مذہب اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، وہ مر جائے تو اس کی جنازے نماز نہ پڑھو، اس کے بیچ شادی بیاہ نہ کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اس کی عیادت میں نہ جاؤ اگر وہ بیمار ہو تو اس حدیث کا کیا ہوگا؟ اب میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، حضرت مجھے اتنا علم نہیں ہے. میرے بھائی اگر آپ کسی کے دامن سے وابستہ ہیں تو صرف وابستہ ہونے سے نہیں ہو جائے گا، آپ کو سب سے پہلے اپنے پیر کے عقیدے کو ٹٹولنا ہے، اپنے پیر کے عقیدے پہ چلنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ان کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ اگر بد مذہب اگر آئے ان کے پاس کوئی بھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اشرف علی تھانوی نے، نانوتوی نے، رشید احمد گنگوئی نے، خلیل احمد امبیٹوی نے، حفظ الایمان تمہارا لکھا اشرف علی تھانوی میں، اس میں لکھتا ہے کہ جس طریقے کا علم حضور کو ہے ویسا علم جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے، حیوان کو بھی ہے. اگر ایسا عقیدے والا، سنو ایک منٹ، ایسا، ہاں سنو نا، ایسے عقیدے والے کو ہمارا پیر ڈھونڈے گا، ہمارا پیر ان پہ فتویٰ لگائے گا. اعلیٰ حضرت نے ان 4 اکابروں پہ من شکا فی کفری کا فتویٰ لگایا کہ اگر ان کے کفر میں بھی کوئی اتنا سا بھی شک کرے نا کہ ارے ان کا اعمال ان کے ساتھ، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ، وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ من شکا فی کفری ہی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جیسے کہ اگر یہ اشرف علی تھانوی کو ماننے والے لوگ ہیں، اگر یہ سلام کریں تو ان کا جواب دیا جائے؟ جواب نہیں دیا جائے. اب سنیے میری بات، جو اشرف علی تھانوی کو اپنا پیر مانے، نانوتوی کو اپنا پیر مانے، قاسم نانوتوی کو اپنا پیر مانے، جو فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی نے کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو بھی گالی دے یا ان کے بارے میں برا بولے تو وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ. جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ بعد زمانہ نبوی اگر بالفرض کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا. مطلب ان کا پلان تھا حضرت تمہارے اشرف علی تھانوی کو نبی بنانے کا، سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ دروازہ کھولا اور قاسم نانوتوی نے یہ دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہو گیا احمد قادیان. احمد قادیان نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کتاب پیش کر دی دیوبندیوں کے آگے کہ تمہارے مصنف نے لکھا ہے کہ بعد زمانہ بالفرض نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا. میں احمد قادیان رسول ہوں اور اس اصول سے میں رسول کا دعویٰ کرتا ہوں. پھر یہ دیوبندی وہاں پہنچے مناظرہ کرنے کے لیے ان سے، ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت مسکرائے، کہا کہ وہ مناظرہ ان سے کرنے وہ جائے جس کو نبی کے آخری نبی ہونے پہ شک ہے، ہم تو الحمدللہ اپنے عقیدے پہ اٹل ہیں. سمجھ گئے؟ تو میرے بھائی صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک سوال کا مجھے جواب دینا کہ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخوں کو ہی نہ پہچان پائے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کھلا چھوڑ دیں، ان کے بارے میں ہم جہاد نہ کریں. جہاد کا طریقہ دیکھو کیا ہے، اگر آپ ہاتھ سے لڑ سکتے ہو تو لڑو، اگر آپ ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے تو دل کے اندر لڑو، دل میں اس کو برا جانو، اور دل میں بھی اگر برا نہیں جان سکتے تو اس سے اپنی نظروں کو پھیر لو. نظروں کو پھیر لو، سمجھ گئے؟ تھوڑا بہت. ہاں، تو بد عقیدے سے اپنے ایمان کو بچاؤ. میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے. کتنے ہوئے؟ 72. اور ہاں، اور اس دور میں اگر کوئی اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے. ٹھیک، آج آپ امریکہ میں دیکھ لو، ماں بیٹے سے زنا کر رہا ہے، بیٹے باپ سے کر رہی ہے، باپ بیٹے سے زنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. لیکن
ایک جماعت حق پر ہوگی جو جنت میں جائے گی، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس کی پہچان کیا ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرے؟ اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ اب مجھے یہ بتائیے، اہل سنت والجماعت میں صحابہ کے بعد امام بخاری گزرے، امام مسلم گزرے، امام ابو داؤد گزرے، امام ترمذی گزرے، امام بہقی گزرے، امام ابن ماجہ گزرے، امام حضرت عسقلانی گزرے، امام جلال الدین سیوطی گزرے، امام بیضاوی گزرے، امام بہقی کیا کہتے ہیں امام ملا علی قاری گزرے۔ یہ سارے امام سیدھے سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنت کے جو بزرگ ہیں، جو دیکھو میں آپ کو بتا دوں، بزرگ کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، مجدد کا الگ ہوتا ہے، محدث کا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بزرگ جو ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ کرامت سے پہچانا جاتا ہے، مجدد اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، اور محدث اپنے ذہن سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کو کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ کئی لاکھ سند اور متن کی حدیثیں یاد ہوتی ہے محدث کو، ٹھیک۔ تو اب یہ سنیے، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، ٹھیک۔ تو شہید سے بھی بڑا مرتبہ محدث کا ہوتا ہے جو کتابیں لکھتا ہے، سمجھ گئے؟ اس سے بڑا مرتبہ محدث کا ہوتا ہے جو کتابیں لکھتا ہے، جو کتابیں لکھتا ہے اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے شہید سے۔ ہاں، امام بخاری نے بخاری شریف لکھی نا، اگر بخاری شریف نہیں لکھی ہوتی تو ہمارے پاس حضور کی اتنی حدیثیں پہنچ جاتی؟ امام مسلم نے لکھی، امام ترمذی نے لکھی، امام بہقی نے لکھی، یہ سارے مجدد سرے سے چلے آ رہے۔ تو ان مجددوں کا جو اجماع ہے نا، وہ اجماع یہ ہے، سنو، وہ اجماع یہ ہے کہ میرے نبی علم غیب جانتا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا، میرا نبی اختیار کل ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا، میرا نبی مختار کل ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا، میرا نبی حاضر و ناظر ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے آج بھی کسی بھی عاشق کے گھر جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہے۔ اگر اب ہمارے عقیدے کو کوئی خراب کرے گا، جیسے اہل حدیث کہتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ٹھیک ہے، نبی کو معاذ اللہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں۔ دیوبندی کہتا ہے کہ نبی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ آج بھی تم کسی مفتی کو دیوبندی کے کال لگا اور کہو کہ ہم نبی کو یا رسول اللہ المدد پکار سکتے ہیں، وہ سیدھا بولے گا نہیں، شرک ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو یہ عقیدے والے اہل سنت والجماعت نہیں، یہ 72 میں سے ہیں۔ اچھا، ہاں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہیں پر ہے۔ جو اس عقیدے کو بگاڑے اور جو اپنا مسلک چینج کرے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر آپ ثقلین میاں دعوت برکاتہ سے جڑے ہیں تو ان کے بیچ میں بیٹھیے، ان سے علم حاصل کریے، کیونکہ وہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کو ہی فالو کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ان کا یہ سلسلہ حضور ساجد محمد شیر نبوی شریف اور یہ سرکار اعلیٰ حضرت ایک ہی ٹائم کے بزرگ ہیں۔ ہاں، حشمتی، یہ جتنے سلسلے نا، سنیے میری، ہاں، یہ جتنے سلسلے ہیں، قادری سلسلہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے۔ چشتی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کتنے رافضی گھس گئے ہیں آج کل؟ اجمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اجمیر میں کتنے رافضی گھس گئے ہیں۔ شیعہ میں سے ایک رافضی نکلا ہے جس کا نام اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، ابھی 10 سال پہلے یہ فرقہ نکلا ہے، ٹھیک۔ ابھی 4 سال پہلے ایک انجینئر مرزا نکلا ہے جو یوٹیوب پہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ کوئی جماعت نہیں، نام وہابی، نام کیا کہتے ہیں دیوبندی، میں تو ہوں کتابی، ٹھیک ہے۔ ہاں، نام وہابی اور نام بابی، میں کسی بابا کو نہیں مانتا۔ مطلب اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی ولی کی بات کو نہیں مانتا۔ اس کا لقب ہے کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں تو ہوں کتابی، جو کتاب کہے گی میں وہ مانوں گا، ٹھیک۔ اب سنیے کتاب کیا کہتی ہے۔ ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بڑی جماعت ہے دین میں، جو بڑی جماعت ہے، اگر اس میں سے کوئی الگ نکلا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے۔ اگر کوئی دین میں بڑی جماعت ہے، جو بڑی جماعت آ رہی ہے، اگر اس نے اس جماعت کو چھوڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کرے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ کئی جگہ پہ موجود ہے، ٹھیک۔ اب سنیے، سواد اعظم جانتے کیا ہوتا ہے؟ سواد اعظم،
سواد اعظم، سواد اعظم کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت، بڑی گروہ، بڑی گروہ، بڑی گروہ، اعظم، سواد اعظم۔ اچھا، بڑی گروہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس سب کا عقیدہ ایک ہو، پختہ ہو، وہ جماعت جو ہے وہی حق پر ہے، اور اس جماعت میں سے کوئی ناسمجھ کم پڑھا لکھا کہیں چلا گیا، جیسے وہ شیعہ میں چلا گیا، شیعہ کی باتیں سن کے شیعہ ہو گیا، قادیانیوں میں چلا گیا، قادیانیوں سے پیسہ لے کے قادیانی ہو گیا، اہل حدیثوں میں چلا گیا، اہل حدیثوں سے پیسہ لے کے یا اہل حدیثوں کی صحبت میں بیٹھ کے اہل حدیث بن گیا، تو یہ سب نکلیں گے اہل سنت والجماعت میں سے ہی نکلیں گے۔ اب میں آپ کو پروف دیتا ہوں آپ کو۔ سن 1956 میں 1856 میں بنا اہل حدیث فرقہ، اچھا، ٹھیک، اور 1856 کے 1 سال 2 سال پہلے یا 1-2 سال بعد دیوبندی فرقہ بنا، اور یہ دونوں ایک ہی شاخ ہیں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کو یہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی اپنا مجدد مانتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی شاخ کے 2 پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کرا، انہوں نے ٹوپی پہن کے، داڑھی پہن کے لوگوں کو گھر گھر جا کے دین کی دعوت، اگر آپ کے گھر کوئی 4 مسلمان آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کی عزت کرو گے۔ آپ کے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ جو آپ ان کے علم کو ٹٹولو گے۔ انہوں نے جماعت کا سلسلہ نکالا۔ 1856 سے پہلے کس نے جماعت نکالی؟ 40 دن، 6 دن، 6 مہینہ، 1 سال، کسی نے نہیں نکالی، ٹھیک۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کیا کہتے ہیں اب ہمارا جو کہیں گزارا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے ہم پہ کفر کا جو فتویٰ لگوا دیا کہ ہمارے اکابروں پہ کفر کا فتویٰ لگ گیا، پورے ہندوستان کو پتہ لگ گیا، تو اب ہمیں کون پہچانے گا؟ تو جاہلوں کو پکڑو، جو کم پڑھے لکھے ہیں ان کو پکڑو۔ یہ ان کو پکڑتے ہیں، پکڑ کے اپنی جماعت میں لاتے ہیں، اور اپنی جماعت کو آج انہوں نے یہی تبلیغی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کے رسول مال تقسیم کر رہے تھے، جنگ بدر میں آپ کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، تو جب مال غنیمت حاصل تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور چلا گیا۔ صحابہ نے تلوار کھینچی، آپ نے منع فرما دیا، کہا کہ اس سے ایک گروہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، جو اتنی نمازیں پڑھے گا جن کی نمازیں کمتر ہوں گی، تمہاری نمازیں صحابہ کمتر ہوں گی، اتنے روزے رکھے گا کہ تمہارے روزے کمتر ہوں گے، اتنی عبادت کرے گا کہ تمہاری عبادت بھی کمتر ہوں گی، ان کے زبان سے قرآن کی جو آیتیں ہوں گی وہ بالکل تر و تر ہوں گی، لیکن اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا کہ ان کی مسجدیں دھڑا دھڑ بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی۔ تو اے صحابہ جماعت دیکھ کے نہ جانا، ایمان دیکھ کے جانا۔ اب سنیے، اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ سب ٹھیک ہے تو جو منافق تھے اللہ کے رسول کے وقت میں وہ تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا۔ تو جب سورہ منافقون نازل ہوئی، جب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کی کہ میں یہاں سے کھڑے ہو کے اپنے کوثر کو دیکھ رہا ہوں اور میں جنت کے کھجوروں کو دیکھ رہا ہوں، جو کھجور انگوروں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ ہاتھ بڑھا کے توڑ لوں لیکن میں نے نہیں توڑا۔ تو وہاں بیٹھے تھے منافق، وہ ہنسنے لگے کہ ہم بیٹھے منافق، ہمارا تو پتہ نہیں اور یہ بات کرتے ہیں جنت کی کوثر کی۔ تو صحابہ نے اس بات کو سن لیا تو حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسے سے بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں عمر یہ منافق ہے لیکن اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا ہے، ٹھیک۔ اللہ کا فوراً حکم آیا، فوراً سورہ منافقون آئی، کیا ہے نبی ان کو مسجدوں سے نکالو، باہر کرو، آج حق کو باطل سے جدا کر دو۔ اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوئے اور ایک ایک منافق کے والد کا نام لیتے، اس کی نسل کا نام لیتے باہر نکالا۔ اس میں ایک سگیر بن مریدہ ایسی کچھ نام ہے اس کا، منافق کا، اس کے 10 عیب اللہ نے بیان کیے کہ یہ حرامی ہے، مطلب یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اینڈ میں کہا اتل بعد ذالک الزنین، اس کی اصل میں خطا ہے، اے محمد اس کی اصل میں بھی خطا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 10 عیب بیان کیے، اور 250 سے زائد اور عورت کو ملا کے 300 سے زائد لوگوں کو داڑیاں پکڑ پکڑ کے مسجد سے نبی نے باہر نکلوایا۔ یہ سورہ منافقون پوری پڑھو آپ قرآن میں۔ اس کے بعد جب یہ اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے پوچھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیا میرا باپ کوئی اور ہے، میرا باپ اصلی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے باپ کو بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، ایک بکری چرواہے سے میں نے زنا کروایا تو پیدا ہوا، تو اس نے اپنی ماں کو بھی مار دیا۔ ٹھیک، آپ سنیے، جب ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض میں انہوں نے ایک مسجد بنوائی جس کا نام رکھا مسجد جرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی ہے، نبی اس مسجد کو توڑوا دو، یہ فتنہ کی مسجد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس مسجد کو توڑوا دیا، نیز تو نابود کروا دیا۔ اب پوری صحابہ کی زندگی میں وہ مسجد نہیں بنی، پورے تابعی کی زندگی میں نہیں بنی، تبع تابعی کی زندگی میں نہیں بنی، کسی محدث نے نہیں بنایا، لیکن ان خبیثوں اہل حدیثوں نے اس مسجد کو تعمیر کروا کے اس کا نام رکھا ہے مسجد نور۔ نور نور۔ اور جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا تو اس کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ مسجد نور دیکھ کے جانا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اور جس نجد کے لیے اللہ کے رسول نے بد دعا کی کہ نجد سے فتنے نکلیں گے اور فرقہ ٹولہ جنم لے گا جو میرا اور میری اہل بیت کا اور میرے صحابہ کا دشمن ہوگا، میں نجد کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آپ نے یمن کے لیے دعا کی، آپ نے بارکس کے لیے دعا کی، نجد کے لیے دعا نہیں کی۔ اور ان کمبختوں نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھا ہے۔ ریاض، آپ اگر گوگل پہ جاؤ گے نا تو وہاں پہ لکھنا سعودی عرب نجد، تو فوراً آپ کو وہاں پہ میپ میں دکھا دے گا نجد یہ ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام بدل کے ریاض رکھا، ریاض، اور اس کو راجدھانی بنا دیا۔ اب ٹینشن کی بات نہیں ہے، 2023 میں ترکی کی حکومت واپس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سلطنت عثمانیہ واپس آ رہی ہے، کیونکہ اب ابن عبد الوہاب نجدی نے جب مکے پہ فتح کیا تھا ڈکیتوں کے ساتھ مل کے، تو ترکی والوں نے کہا تھا کہ حضور کا ملک ہے، ہم یہاں خون ریزی نہیں کریں گے، تو انہوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا 100 سال کا، 100 سال کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ 100 سال تم حکومت کر لو، لیکن انہوں نے اپنی حد متعین کری تھی۔ آج بھی اب جاؤ گے تو ترکی کے لوگ مکہ میں مدینہ میں جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ یہ نجدی ان کو چھیڑتے نہیں ہیں، وہاں پہ وہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ یہ کانٹریکٹ سائن تھا، اور وہ کانٹریکٹ یہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، سلطنت عثمانیہ واپس آ رہی ہے مکے میں۔ ہاں، تو یہ ہے پوری ہسٹری۔ تو میرے بھیا صرف دال روٹی، دال چاول اور یہ ساری چیزیں دنیاوی ہے، کھاؤ گے، لیٹرن کرو گے، سب نکلتا جائے گا، پستا جائے گا، کام کرو گے، بچے پالو گے، یہ سب دنیاوی زندگی ہے، لیکن جو پختہ عقیدہ ہے، ایمان، اس کو بچاؤ، اور اپنے آل کو بچاؤ، اپنے اولادوں کو بچاؤ، اس پہ نظر رکھو کہ کہیں بد مذہب میں تو نہیں جا رہا، اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کہیں بد مذہب کے ساتھ تو نہیں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے۔ آپ اس کو صحیح العقیدہ سنی مسلمان سے تعلیم دلواؤ، تاکہ آگے جانے کے بعد آپ کو پیچھے جب ہم جاتے ہیں تو پیچھے اپنا ایک اسٹرانگ چھوڑ کے جاتے ہیں نا بھائی، جیسے مکان سے آپ جا رہے ہیں تو اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی ایسا اسٹرانگ بندہ چھوڑ کے جاؤ گے، اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو وہ قائم رہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان جو ہے نا، اگر آپ ایمان لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے ایک ایمان والا بچا کے رکھو کہ وہ آپ کے خاندان کو بچا کے رکھے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہاں، تو آپ حضور ثقلین میاں کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو، مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھو، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے بارے میں پوچھو، آپ جال حق خرید کے لاؤ، جال حق پڑھو، الدولت المکیہ پڑھو، آپ بہار شریعت پڑھو، یہ سب کتابیں پڑھو، اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دو۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، ہندی آتی ہے تو ہندی میں بھی ملتی ہے، اردو آتی ہے تو اردو میں بھی ملتی ہے، ہندی آتی ہے، ہاں، تو ہندی میں آپ میرے سے رابطہ رکھو، میں ہندی میں آپ کو ساری کتابیں بھیج دوں گا۔ لیکن میرے بھائی، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی کا بھی سلام کا جواب دے دیں گے، کسی کو بھی سلام کر دیں گے، تو یہ عقیدہ آج سے توبہ کرو، ٹھیک، کہ ہم حضور کے دشمن کو، حضور کے گستاخ کو نہ سلام کریں گے، نہ ان کے سلام کا جواب دیں گے، کیونکہ ہمیں قبر میں یہ منہ دکھانا ہے۔ جب حضور کے سوال ہوگا کہ اے بندے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، تو ہم تڑپ کے بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میرے وہ نبی ہے جو ان کی گستاخی کرتا تھا تو میں اس کے لیے تلوار بن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ایک پتے کی بات بتاؤں آپ کو؟ اچھا، یہ بتائیے کہ ہم دنیا میں نہاتے دھوتے ہیں، دنیا میں جب ہم نہاتے ہیں تو کتنے لوگوں کو پتا ہوتا ہے؟
आपके घर वालों को पता होगा कि हाँ मेरे पापा नहा रहे हैं, या आपकी वाइफ को पता होगा मेरे पति नहा रहे हैं, है ना? हाँ, तो एक दो आदमी को पता होगा, ठीक है ना? तो जब आप मस्जिद जाते हैं तो लोगों को पता होगा हाँ भाई ये पाक साफ है तभी तो मस्जिद आया है ना, ठीक है ना? तो उसमें भी आपको कोई तवज्जो नहीं देगा, जो आपको जानता होगा सिर्फ वही तवज्जो देगा, बाकी कोई तवज्जो नहीं देगा। इसकी क्या वजह है कि दुनिया में जब आदमी दुनिया से पर्दा कर जाता है, रुखसत हो जाता है, तो जब उसका गुस्ल होता है तो वो तो पाक साफ है ना, तो उसका गुस्ल क्यों होता है? ये तो आप ही बता पाएंगे। हाँ, और उसके गुस्ल की उसके गुस्ल की चर्चा जितने जनाजे में आते हैं या जहाँ तक खबर जाती है सबको पता होता है इसका गुस्ल होगा, इसको पाक साफ किया जाएगा, ठीक है ना? बिना गुस्ल के जनाजा नहीं जाएगा, है ना? उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि दुनिया में तुमने उलमा की सोबत की, उलमा का दीदार किया, वली का दीदार किया, सबका दीदार किया बाकी हालत में, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा का दीदार बेदारी कब्र में हो तो तुम गुस्ल करके आओ, खुशबू लगा के आओ, पाक साफ होके आओ, ताज़ा। बात समझ में आई? तो जब अल्लाह के रसूल का दीदार हो तो अल्लाह गुस्ल करके आओ, साफ होके आओ, बिल्कुल ताज़ा तरो ताज़ा। और कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा तुम्हारा गुस्ल नहीं कराएगा, गुस्ल कराएगा तो ईमान वाला ही कराएगा, जिसको गुस्ल का तरीका मालूम होगा। समझ गए? अब सुनिए, तो वो कहते हैं ना कि एक मिनट मैं भूल गया वो शेर, बहुत बेहतरीन शेर लिखा है एक बुजुर्ग ने कि एक मिनट, हाँ, तो बुजुर्ग ने लिखा है कि जब तुम गुस्ल करते हो तो गुस्ल करके जब जाते हो तो लोग कहते हैं ना कहाँ जा रहा है, अबे तुम मातम ना करो क्योंकि वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। समझिए, हाँ वो जा रहा है देखने चेहरा रसूल का। तो दुनिया से जाने के बाद हमारा मर्तबा बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुर्दा कब्र में लेटा हो और 40 कदम लोग दूर जाते हैं तो वो फरिश्ते आते हैं और उसको उठाते हैं। ईमान वाला होता है तो मोहब्बत से उठाते हैं, और बेईमान होता है तो लात मार के उठाते हैं, ठीक है ना? हाँ, और आप कहते हैं ना नमाज, रोजा, हज व ज़कात। सुनिए हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, फरमाया या रसूलल्लाह, ऐ उमर तुम्हें पता है कब्र में तुमसे मेरे लिए इम्तिहान होगा, मेरे बारे में तुम्हारा इम्तिहान होगा। तो पूछेंगे या रसूलल्लाह कैसे? कि तुमसे फरिश्ते पूछेंगे कि बताओ मेरे बारे में दुनिया में क्या कहते थे। तो आपने फरमाया हज़रत उमर ने, या रसूलल्लाह क्या हमारा जहन ऐसे ही काम करेगा कब्र में? तो फरमाया रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ उमर तुम्हारा जहन ऐसे ही काम करेगा। तो हजरत उमर ने कहा तो फिर तो फरिश्तों को आने तो फिर हम देख लेंगे। ये था ईमान। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि उमर, अब देखिए पहला सवाल है माँ दीनू का, माँ रब्बू का। पहला सवाल है माँ रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? अब सुनिए, ये पहला सवाल निखारा है। मिसाल के तौर पे जो क्रिश्चियन है उसे भी दबाया जाता है, और वो भी एक गॉड को मानते हैं, ठीक है ना? फिर उनसे पूछेंगे कि माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है? तो जो ईमान वाला होगा वो कहेगा इस्लाम, ठीक, ये भी निखारा है। लेकिन ईसाई से पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या, तो वो बोलेगा यहूदी, ईसाई, तो उसका काम खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया। तीसरा सवाल उससे नहीं किया जाएगा। अच्छा, एक प्लेट लाल ढक देते। हाँ, ये दो चीज निखारा है। तीसरा जो सवाल है ना, मेन सवाल वो है माँ कुन्तु फी हाज़ा रजुल, तुम बताओ इसके बारे में क्या कहते थे दुनिया में। अच्छा, तो जो ईमान वाला होगा वो तड़प उठेगा, वो तड़प उठेगा।
امام کیا کہتے ہیں بیدم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا تھا کہ حبیب یہ کیا کہتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، ہاں انداز ہوا جانا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا. اور اینڈ میں کیا لکھتے ہیں کہ اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا. سامنے آ گیا، ماشاء اللہ. اور کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں تو مجھے اپنا تو نے بنایا ہے، بے شک دنیا میں تو مجھے تو نے بنایا ہے اپنا بنایا ہے، لیکن محشر میں بھی کہہ دینا میں ہوں تیرا دیوانہ. یہ ہے میرا دیوانہ، ماشاء اللہ. تو یہ بزرگوں کی صحبت ہے جناب. بے شک بے شک. تو ہمیں بزرگوں کی صحبت میں رہنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ اس طریقے سے ایمان لانا ہے جس طریقے سے صحابی لائے، تابعی لائے، تبع تابعی لائے. ہمیں کوئی بھی آپ سے یہ پوچھے نا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں، تو ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے، تو مجھے ایک دلیل دے دے. قرآن میں لکھا ہو کہ اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے، حدیث میں لکھا ہو اللہ کے رسول مدد نہیں کر سکتے، ایک دلیل دے دے، کسی صحابہ کا قول دے دے، چل تابعی کا دے دے، تبع تابعی کا دے دے. ابھی جب انہوں بہت کچھ ملتا ہے، جب انہوں نے نہیں کہا، دیکھو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 42 مرتبہ حضور کا بیداری میں دیدار کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور 42 مرتبہ، ٹھیک ہے. اور امام حضرت شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اشعار لکھا بلغ العلا بکمال ہی کشفت حجاب جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی، تو میرا قلم رک گیا. میں سوچتا رہا کہ اس کے آگے کیا لکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے بیداری میں، کہا صادق لکھ صلو علیہ وآلہ. تو یہ کلام کتنا مشہور ہے، بلغ العلا بکمال. تو یہ سب جو ہمیں ملتا ہے بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے. اب اگر ان جاہلوں سے کہو کہ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ جو دماغ میں نہ آئے، جو ذہن میں نہ آئے، اس کو کرامت کہتے ہیں. اب ان کے سامنے اگر کہو گے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مردوں کو جلا دیتے تو یہ سالے ہنستے ہیں جاہل. یہ ہنستے ہیں، یہ صحیح بات ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ہمارا یہ چیز کا یقین ہے. ایسے ہنسنے والوں، سنیے میری بات سنیے. ہمیں اب ایک چیز اور میں بتاتا ہوں. شیعہ رافضی جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی اور حق علی کے ساتھ تھا، ٹھیک. اور یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، حق علی کے ساتھ تھا. لیکن سنیے وجہ کیا ہے. اچھا یہ بتائیے، ماں اور بیٹے میں کچھ تلخی ہوتی ہے تو تیسرے کو بولنے کا حق ہوتا ہے کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی ماں تھیں، اور وہ ماں بیٹے کی تلخی تھی، ٹھیک. اس میں ہمیں بیچ میں نہیں پڑنا. امام غوث اعظم فتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، ٹھیک، اور یا حضرت علی یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو، تمہیں لفظ کسان رکھنا ہے، تمہیں بیچ میں نہیں پڑنا ہے. اور جو ان کی شان میں گستاخ کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ دیکھ لو رافضی، کھلے رافضی جو ہیں بس بدتمیزی کر رہے ہیں. جو تمہارا یہ رضوی ہے، کیا نام ہے اس کا، جس نے اما عائشہ کی شان میں پکچر بنائی، وسیم رضوی نے اما عائشہ کی شان میں پکچر بنا دی تھی، تو یہ کھلی گستاخی کر رہے ہیں. تو یہ بزرگوں میں سے کہاں ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں حق علی کے ساتھ تھا. لیکن بات کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس گروہ نے قتل کیا تھا وہ حضرت علی کے گروہ میں جا ملا تھا. اور حضرت علی کرم اللہ تو وجہ سے حضرت معاویہ نے کہا کہ اے علی، تمہارے گروہ میں وہ قاتل چھپے ہیں، ان کو ڈھونڈو، نکالو. تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ مہلت دو. آپ نے مہلت مانگی، لیکن اس گروہ نے کیا کیا کہ جب حضرت علی کا جو اسٹمپ ہوتا تھا نا، پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کو خط لکھا تھا تو ایک اسٹمپ ہوتا تھا، اچھا، اس اسٹمپ کو لگا کے بھیجا جاتا تھا. تو انہوں نے، اس گروہ نے کیا کیا، حضرت علی کا اسٹمپ کو چرایا اور چرا کے خط لکھا
کہ اے معاویہ میں ان کو تیرے حوالے ہرگز نہیں کروں گا، یہ ایمان والے ہیں، اور اسٹمپ لگا کے وہاں بھیج دیا۔ تو حضرت معاویہ کو جب یہ خط ملا تو حضرت معاویہ نے جنگ کا اعلان کیا کہ جو حضرت عثمان غنی سے کے قاتل اس میں چھپے ہیں تو ہم جنگ کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے تیسرا خلیفہ کہا ہے، تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو حضرت معاویہ نے جنگ کی، یہ تھی خطائے اجتہادی، لیکن حق علی کے ساتھ تھا۔ تو جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد پھر حضرت امام حسن نے صلح کرائی۔ صلح ایسے کرائی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے تھے تو حضرت امام حسن آئے اور آپ کے گود میں بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ یہ میرا حسن دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرائے گا، اور جب کرائے گا جب بہت خون ریزی ہو چکی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو صلح کرائی حضرت معاویہ کے بیچ میں اور حضرت علی کے گروہ کے بیچ میں صلح کرائی، اور خود بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی۔ ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں پہ جو بزرگ تھے ان کا نام تھا، ایک منٹ رکیے، انہوں نے کہا کہ آج وہ حضور کی حدیث مکمل ہو گئی، امام حسن نے دو مسلمانوں کے بیچ صلح کرا دی۔ ٹھیک ہے۔ ارے یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیروں کے پیر کا کیا نام ہے یار؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ٹھیک ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ تو اب یہ بتائیے مجھے کہ جب صلح ہو گئی، اب ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اس کے صفحہ نمبر 2، نہج البلاغہ، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اچھا، شیعہ کہتے ہیں یہ حضرت علی نے لکھی ہے، چلو مان لیا حضرت علی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220 میں لکھتے ہیں حضرت علی سے کسی نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کی تو آپ نے کہا کہ انی میں ناپسند کرتا ہوں، جو حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ ہماری تلخی چھوٹی سی بات میں تھی، وہ تلخی ختم ہو گئی۔ انی میں ناپسند کرتا ہوں، گستاخی نہ کرو۔ تاریخ بغداد میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امام حسن کی جو بیعت ہوئی، ٹھیک ہے نا، امام حسن کی جو بیعت ہوئی، اس بیعت کے بعد ایک خارجی فرقہ اٹھا جس نے حضرت علی اس بیعت کو ماننے سے منع کر دیا کہ ہم اس بیعت کو نہیں مانتے۔ تو جو خارجی فرقہ اٹھا وہ خارجی کہلایا اور اس سے جنگ ہوئی، پھر اس سے جنگ ہوئی، اور اس فرقے نے امام حسن کو زہر دیا، ان کی بیوی کو خریدا اور زہر دلوایا۔ ٹھیک، امام حسن کو تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کرنے والے تھے تو آپ کی آخری وصیت ہے، آپ نے فرمایا کہ یوں تو مجھے بہت بار زہر دیا گیا لیکن یہ زہر بہت تگڑا ہے، بہت تگڑا ہے، اور آپ نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے دشمنوں کے نام بتائے، یہ میرے دشمن تھے، اور اپنے دوستوں کے نام بتائے، یہ میرے دوست تھے۔ تو دشمن کی فہرست میں کہیں بھی حضرت معاویہ کا نام نہیں تھا۔ اچھا، سمجھ گئے؟ تو یہ جنگ اجتہادی تھی، خطائے اجتہادی تھی۔ اور ایک بخاری شریف کی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا وجہ ہے تم حضرت علی کو گالی نہیں بکتے؟ اس کی وجہ سن لیجئے کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ لگا کہ کچھ لوگ ایسے چھپے ہیں جو حضرت علی کو گالیاں بکتے ہیں میرے گروہ میں، ٹھیک، تو انہوں نے ایک ایک کو پتہ لگوا کے نظر بند رکھا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کون کون۔ اس میں ایک صحابہ کا نام آ رہا تھا کہ وہ بھی گالیاں بکتے ہیں، تو ان کے امتحان لینے کے لیے حضرت معاویہ نے کہا کہ کیا بات ہے تم حضرت علی کو گالی نہیں بکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے گالی بکوں حضرت علی کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین کہا ہے۔ تو وہ خوش ہوئے، ان کو گلے لگایا۔ یہ اس حدیث کی شرح میں ہے، حدیث میں صرف اتنے الفاظ ہیں، اور اس کی شرح میں پوری بات لکھی ہے کہ انہوں نے ان کو گلے لگایا۔ گلے لگانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ تم بھی حضرت علی کو گالی بکتے ہو، حالانکہ ان ساری خبر جھوٹی نکلی اور میں تم سے بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے ان کو چن چن کے آگ میں ڈلوایا جو حضرت علی کو گالی بکتے تھے۔ تو یہ تو ہے ڈیٹیل۔ اب اس کو توڑ مروڑ کے چکر کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وحید الزماں ایک عالم تھا، ٹھیک ہے، وہ پہلے دیوبندیوں میں گیا، اس نے دیوبندیوں میں کچھ حاصل کرنا چاہا، اس کے بعد اس کو پیسہ ملا، وہ اہل حدیث میں گیا،
اہل حدیث میں اس نے کیا کہتے ہیں کچھ پیسہ کمایا، اس کے بعد اس شیعہ میں آیا تو شیعوں کے بڑے بڑے عالم نے کہا کہ تم تو بخاری ترمذی جانتے ہو تو تم ایسی ایسی حدیثیں نکالو جس سے ہم اپنا شیعہ رافضی فرقہ الگ بنائیں. تو اس نے یہ حدیثیں نکالنا شروع کیا کہ جس میں کسی صحابہ کی ہلکی سی تلخی نکلے، ہلکی سی گستاخی نکلے، اور اس نے شرح نہیں لی اس حدیث کی. ٹھیک. اور وحید الزمان نے بخاری شریف کی پوری کتاب لکھ ماری چن چن کے. اچھا. ٹھیک. اور مسلم شریف کی بھی کتاب کچھ حدیثیں لے لی. تو اس نے ایک کتاب لکھ کر کے شیعہ کو دے دی. ٹھیک. اور حالانکہ اس کے بعد وہ پھر کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں میں چلا گیا اور اہل حدیثوں میں جا کے مر گیا. تو اسے یہ جب بھی کوئی حدیث پیش کریں گے نا تو وحید الزما کی کتاب سے پیش کریں گے. آپ ان سے یہ کہیے کہ ہمیں وحید الزما کی نہیں چاہیے، ہمیں ڈائریکٹ بخاری اور شرح لاؤ ہمارے سامنے. تو وہیں یہ پھنستے ہیں، وہیں یہ پھنستے ہیں. آپ دیکھیے شیعہ جو ہے نا، شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی، سب سے معتبر کتاب. اس میں شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام غلطی سے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی لے کے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ غلطی سے حضور کے پاس چلے گئے وحی لے کے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ علی الہ ہے، عین الہ ہے، مطلب علی الہ ہے، الہ کا مطلب علی اللہ ہے. یہ انہوں نے حد پار کر دی. آگے لکھتے ہیں ایک کتاب ہو گئی علی اللہ. ہاں علی الہ ہے، الہ ہے، علی اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ علی کو اللہ کے درجے پہ پہنچا دیا انہوں نے تمام. اور یہ لکھتے ہیں کہ علی تمام انبیاء کا سردار ہے، مطلب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد جو انبیاء کا مرتبہ ہے علی کا مرتبہ ان سے بڑا ہے. انبیاء کا جو مرتبہ ہے حضور کے بعد علی کا مرتبہ ان سے بڑا. آگے لکھے، آگے ابھی ان کی دیکھو نا مکاری. آگے لکھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے جو بیعت کی تو انہوں نے کفر کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. امام حسن تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے. آپ کبھی بھی دیکھنا یہ ماتم کریں گے تو حضرت علی کے نام کا کریں گے، امام حسین کے نام کا کریں گے، امام حسن کا نام بہت کم لیں گے، نہ کے برابر. حضرت عباس یہ اندر دیکھیے مجبوری میں کروں گا. ہاں مجبوری میں یہ پھنستے ہیں نا تو امام حسن کا نام لیتے ہیں. نہیں تو آپ ان کی مجلسیں سن لو، آپ کو امام حسین کا نام زیادہ ملے گا، حضرت عباس کا نام زیادہ ملے گا، زین العابدین کا نام بہت کم ملے گا. کیونکہ زین العابدین نے عقیدہ بیان کیا تھا جب کربلا کا منظر ہوا تھا تو ہمیں انہوں نے ہی تو بتایا تھا نا کہ وہاں کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا. پوری زندگی آپ روتے رہے، ہر چیز کو بیان کرتے تھے تو مصنف اس کو لکھ لیتے تھے، تبھی تو کتاب بنی تاریخ بغداد. اچھا حضرت یہ محرم داری کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ تعزیہ نکالنا، ڈھول بجوانا اور تعزیہ کو گلی گلی گھمانا یہ سب حرام ہے. اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک یہ حرام ہے، یہ منع ہے، سخت منع ہے. اس کی وجہ ہے اچھا کچھ یہ فقیری سلسلے کے لوگ جو آستانوں میں وہاں جگہ جگہ محرم رکھے ہوئے ہیں بزرگوں کے ٹائم کے. ہاں اسی کو تو رافضی کہتے ہیں نا. سنیے میری بات سنیے. جی. جب خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں یہاں ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے نہ کبھی تعزیہ نکالا، نہ انہوں نے ڈھول بجوائے، اور وہ قوالی نہیں سنتے تھے، وہ نعت شریف سنتے تھے بنا ڈھول باجے کے. ٹھیک ہے. تو پھر ایک شخص نے ظاہر کی کہ خواجہ غریب نواز میں ڈف بجا کر کے آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ ڈف بجانے میں ماہر تھا تو آپ نے ان کو اجازت دی چلو سناؤ، کیونکہ ڈف جو ہے حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. 4 بار شروع ہو گئی ہے. ہاں تو انہوں نے ڈف بجا کے دی. جب خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ ڈھول باجا گاجا یہ بعد میں لے کر کے آئے. ٹھیک. اور انہوں نے کیا کرا کہ ایک تعزیہ رکھ دیا اور اس کو نسبت کر دیا خواجہ غریب نواز سے، جبکہ اس کی کوئی سند نہیں ملتی کہیں بھی ان رافضیوں نے. اب ان رافضیوں کو کیا کرنا ہے، سنیے میری بات. تعزیہ سے آتے ہیں پیسے، سلسلہ ہی دوسرا بن گیا. ہاں یہ رافضی سلسلہ ہی بن گیا، اس سے آتے ہیں پیسے. اب سنیے، تعزیہ آپ نے رکھ دیا، نسبت کر دی، کوئی بھی آ رہا چڑھاوا ڈال رہا ہے، کوئی بھی آ رہا چڑھاوا ڈال رہا ہے، کوئی بھی آ رہا چڑھاوا ڈال رہا ہے. اچھا آپ اجمیر جاؤ گے، آپ کو چادر اٹھانے کے پیسے دینے پڑیں گے. آپ کو اندر جتنے بھی اندر وہ آپ اندر جاؤ گے، اندر سے لے کے جب تک آپ باہر نہیں نکل جاؤ گے آپ کی جیب خالی کر دیں گے وہ. ٹھیک ہے.
دیکھیے یہ بڑی دیگ ہے، یہ اکبر بادشاہ نے چڑھائی تھی، اس میں اتنا من کھانا بنتا ہے، پیسے ڈالو۔ یہ چھوٹی دیگ ہے، یہ فلانا نے چڑھائی تھی، اس میں پیسے ڈالو۔ اس کی نیلامی ہوتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، نیلامی ہوتی ہے، جتنے خادم ہوتے ہیں نیلامی لگاتے ہیں وہاں پہ۔ سنیے، ارے بات سنیے، نیلامی ہوتی ہے معاذ اللہ، کھانے مطلب لنگر میں بھی نیلامی ہوتی ہے۔ سنیے، لنگر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ مل کر کے اپنی محنت کی کمائی سے اس میں کھانا پکواؤ، یہ نیلامی لگاتے ہیں۔ جو 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 سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے تو پورے سال اس کا پیسہ وہ رکھتا ہے، ٹھیک، اور پورے سال عرس میں اس میں وہ کھانا بنواتا ہے، جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے۔ تو کروڑوں میں جاتی ہے بولی، کروڑوں میں، ہاں کروڑوں میں جاتی ہے بولی۔ تو اس کا جب جو خادم اس کی بولی لگائے گا تو اس خادم کے 2 بندے وہاں کرسی لگا کے بیٹھیں گے، ٹھیک، اور جو خادم اپنے مہمان، ہاں جو خادم اپنے مہمان کو لے کر کے آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کا مہمان کتنے کا نوٹ ڈال رہا۔ اگر 500 کا نوٹ ڈالا تو 10% اس خادم کا بنتا ہے، وہ کاپی میں فوراً لکھ لے گا۔ اچھا، یہ تماشا چل رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں، اصول کے خلاف ہیں، ان سے بچو۔ اور اگر آپ اجمیر جاؤ تو ڈائریکٹ اندر جاؤ، ڈائریکٹ زیارت کرو، ڈائریکٹ فاتحہ خوانی کرو، جو بھی کرنا ہے ڈائریکٹ کرو۔ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، جن کے سر پہ امامہ نہیں، ٹھیک، وہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جن کو ایک ٹائم نماز سے آپ دیکھو گے بڑا کا پان لے کے منہ پہ گدی میں بیٹھا رہے گا، ایک ٹائم کی نماز نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، داڑھی صاف، بالکل صاف، ایسے رافضیوں سے آپ دعا کروائیں گے استغفر اللہ، جو سنت طاری نہ رکھ سکے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزوں سے اپنا عقیدہ بچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ میرا نمبر رکھ لیجئے، کبھی بھی آپ کو کوئی دقت پریشانی ہو فون کر لیجئے گا مجھے، کوئی بھی حوالہ چاہیے آپ کو یا کوئی بھی ریفرنس چاہیے یا کسی کتاب چاہیے، میں سب بھیج دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ میرا نمبر سیو کر لیجیے۔ حضرت میری بیٹی کی 11ویں شریف کی پہلی تاریخ کو برات آنے والی ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ماشاء اللہ، آپ نے دن بہت اچھا چنا ہے۔ میں تو دعا کروں گا، لیکن حفاظت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے بہت اچھا دن چنا، اللہ آپ کی بیٹی کو کامیاب کرے، اللہ اس کے دین دگنی چار چوبی ترقی عطا فرمائے، اس کے کیا کہتے ہیں، اس کے جو خادم، جو ان کے ہم نوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اس کو صحت میں برکت عطا فرمائے، اور نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بھی اللہ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔